پاک علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ بتایا۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ دوسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو محبوب فرمانے لگے، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، محبوب فرمانے لگے رب کریم نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ ایک اور آئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب فرمانے لگے اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا، جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائی ہر موقع پہ، ان کا کمال دیکھیے۔ اب ایک مسلمان نے آج کہا السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر۔ اب وہ جھگڑا کرے گا، اسے مارے گا، اس کا مال چھینے گا؟ اس نے تو آتے ہی کہا ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو جو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں وہ جیب تھوڑی کاٹیں گے، وہ غبن تھوڑی کریں گے، ڈاکہ تھوڑا ڈالیں گے۔ اسلام نے لفظ ہی وہ سکھایا ہے کہ فرمایا جب تم نے ملنا ہے تو تم نے دعائیں کرنی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں نئے نئے لفظ آ گئے، ٹیلی فون اٹھایا تو کہا ہیلو، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی جناب، اس کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں کیا حال ہے۔ بھائی کیا عجیب بات ہے، بھائی کیا حال ہے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بعد میں کرنے کی بات ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا جو ادیب ہیں، جو بیچارے حروف کے پیچ و تاب میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آداب عرض ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام نے دعا سکھائی ہے السلام علیکم۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا دی السلام علیکم، یہ دعا دی آپ۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر، گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم، جب بھی گھر جائے۔ یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ۔ اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا، چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ، تو سلام لے۔ اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں۔ تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں۔ فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے، اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی، حیرت انگیز عجیب انداز میں۔ کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے۔ تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں، تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے۔ اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا۔ اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں۔ جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی۔ تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں۔ رات کو جب سونے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی اللہم باسمک
अमूत व अहया, तुमने कहना है ए अल्लाह मैं तेरे नाम पर मरता हूँ और तेरे नाम पर जीता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि ये जो नींद है ना, ये मौत की छोटी बहन है, ये मौत का एक हिस्सा है। जिस तरह इंसान सो जाए तो कोई खबर नहीं होती क्या हो रहा है, बिल्कुल वो उठा है तो उसने कहा हो ये क्या हुआ, सो जाता है ना आदमी, उसे खबर नहीं होती, ओहो मैंने तो 11 बजे उठना था, ये तो 3 बज गए, अब उसे खबर न रही। सोते हुए लोग चोरी कर लेते हैं, बल्कि इस तरह भी होता है कि आदमी ने गखड़ उतरना था, वो पिंडी से आ रहा था लेकिन वो सोया हुआ था, आंख तब खुली जब कामों की आ गया था, अब उसका इस पर जोर, तो फरमाया क्या पता अब तो खुल गई कामों की, जाके लाहौर जाके किसी जगह पहुंच के, तो ये भी मुमकिन है कि खुले ही ना, नींद ही मौत का सबब बन जाए। तो तू कह के सो कि या अल्लाह तेरे नाम पे सो रहा हूं। अल्लाह किस नाम पे सो रहा हूं यार, अगर हम इन दुआओं का हुस्न समझे, मत अल्लाहुम्मा भी इस्मी का अमूत व अहया, या अल्लाह मैं तेरे नाम पे सोता हूँ और तेरे नाम पर उठता हूँ। गोया कह रहा या अल्लाह मेरी नींद भी तेरे फजल से ही है, और अगर आँख खुल जाए तो वो भी तेरे फजल से ही है। कितना आला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंदाज सिखाया। और फिर बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया जब उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। फरमाया जब तुम सो के उठो तो फिर कहो ए अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, तमाम तारीफें जिसने हमें मौत के बाद हयात दी, मौत के बाद फरमाया अहयाना बादमा अमातना, हमें मरने के बाद गोया अल्लाह का शुक्र अदा करके आँख खुल गई। देखिए किस तरह इस्लाम मुसलमान को अल्लाह के साथ जोड़ता है। फरमाया शुक्र कर, आँख खुल गई, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मौत के बाद हमें दोबारा हयात अता फरमाई, ये शुक्र अदा करो। गोया तुम ये ना कहना कि मैं उठ गया हूँ तो मेरा कमाल है, या ये ना समझना मैं उठ गया हूँ तो मैं बड़ा पाबंद हूँ, जब मैं इरादा कर लूँ कि मैंने 11 बजे उठना है तो फिर मैं उठ जाता हूँ। ये ना कहना कि ये अलार्म बड़ा अच्छा है, ये मुझे उठा लेता है। ज़हन के अंदर ख्याल कर कि नींद तो मौत की तरह थी, ये जो मैं उठ गया हूँ तो अपने रब के फजल से उठा हूँ। जो मैं उठ गया हूँ, जो अभी अभी उठे हैं वो तो बोल देना कम से कम कि मैं अपने रब के फजल से उठ गया। तो दुआ सिखाई। फिर देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम बैतुल खिला में जाते हो ना, वाशरूम में जाते हो, तो गंदी चीजें होती हैं वहां, शैतान होते हैं, जिन्नात होते हैं, ये गंदगी पे होते हैं। जब तुम वाशरूम जाओ, बैतुल खला जाए, तब भी दुआ मांगो। क्या दुआ मांगो? वो दुआ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई और बुखारी में है, कहा पढ़ा करो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। कहो ए अल्लाह नापाक चीज़ों से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, वो नर हो या मादा हो। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। वाशरूम के अंदर बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं। जवान मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं, वहाँ बहुत सारी गंदी चीज़ें होती हैं। इंसान कई दफ़ा वाशरूम में जाता है, उसे वसवसे ज़्यादा आते हैं। ये नोट करें मेरी बात को। असल में ना हम बात ढूंढ रहे हैं इलाज अपनी बीमारियों का, हालांकि इलाज तो सारा मदीने वाले रसूल के पास मौजूद है, महबूब के पास सारी दवाइयाँ हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम देखे ना, इंसान वाशरूम में जाता है उसे वसवसे आते, बुरे ख्यालात आते, वो गुनाह की तरफ कई दफा मायल होता है। तो कहा तू दुआ पढ़ के जा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मिनल खुबूसी वल खबाइस, हर खबीस और बुरी चीज से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, वो नर हो या यार। कितना अजीम दीन है, कितना अजीम मेरे मुस्तफ़ा करीम का वो वाला दीन है। असल में अल्लाह करे बीए पास बच्चे को बैतुल खला की दुआ भी याद हो जाए, ऐसे याद हो जाए, और इसके माँ बाप समझ लें कि जवान हो गया है, तो अब हो सकता है इसकी तरफ शैतान हमला ज्यादा करे, इसे खराब करने की कोशिश करे, तो लिहाजा इसे दुआ सिखाई जाए ताकि इसको पहले से पता हो कि मैंने उस बेईमान से बचना किस तरह से। अब आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें दुआ सिखाई। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कौन सी दुआ? वाशरूम से निकलने की। अल्लाहु अकबर, बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, बड़ी ज़बरदस्त। आप यकीन करें इस एक एक दुआ पर एक एक पूरा बयान हो सकता है।
ایک ایک. یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں، آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر، ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو دیتا ہے، ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، اور پھر جو اس کے فوائد ہے، اگر اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے. دیکھیے آپ واش روم سے نکلے، دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کیا؟ الحمدللہ الذی. ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے. واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دور کی، وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی. اذیت دور کر دی اور عافیت. بولیے واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت. ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نا تو شاید 70 یا 72 بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو. اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا، پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے، خارج نہیں ہوتا، اس کو اعصاب کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا. آپ یہ مت سمجھیں کہ کھانا کھانا ہی ایک کمال ہے. اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، اگر تجھے قبض ہو جاتی، تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی، تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی. ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں، اس کے مریض ہیں، وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتے ہیں. ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں قبض کا مریض ہوں، تو میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے ذہن پر وہ اس قدر زیادہ گیس کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو، کھانا کھانے کی نعمت تو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو. پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ کیا. جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں؟ بولیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آپ تشریف لے گئیں حج کرنے. جس دن واپس آئیں اپنا اونٹ کہہ گئی جاتی دفعہ، کہنے لگی اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، بھروسہ بھی تیری ذات پہ. جس دن واپس آئی نا اسی دن کسی نے بتایا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا ہے. تو اونٹ کے سرانے کھڑی ہو کے کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ تیرے پہ بھروسہ کر کے گئی تھی، تیرے حوالے، میں تو تیرے گھر گئی تھی. تو لوگ کہتے ہیں اماں کے منہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا اونٹ. تو اماں کہنے لگی نہیں تمہیں ہی غلطی لگی ہے، مرا ہی نہیں تھا، پہلے سے ہی موجود تھا. وہ اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی. تو بھائی گھر سے نکلیں تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں. میں اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ اللہ کی امان میں جا رہے ہیں، اللہ کی امان میں آ رہے ہیں، اور دوسرا جس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے بھی اللہ کی امان میں دے کے جا رہے ہیں. تو کتنا لذت والی دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. اب ذرا حدیث سنیں خوش ہو کے. دیکھیں حضور نے دعا سکھائی، فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا، کیا کرتا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ تو ہنسنے لگے. جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کہا کرو اضحک اللہ سنک. یہ دعا یہ بخاری ہے. فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے، اللہ تجھے. بولیے جل نہ جایا کرو کہ میں پریشان ہوں تو یہ ہنس کیوں رہا ہے، جھلا نہ کرو، بلکہ کیا کہا کرو اللہ تجھے ہنستا رکھے، اللہ تجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا، اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرہ،
تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور محسن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، اللہ تجھے بہترین جزا عطا کرے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تجھے بہترین، کیونکہ حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا. تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. اور اگر اماں کہتی ہو بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو کیا کہنا ہے پھر؟ شکریہ ادا کرنے میں کیا کہنا ہے؟ تھینکس، تھینک یو. او خدا کے اس کا ثواب کتنا ہے؟ بولے انگریزی ایک زبان ہے، اس کو زبان ہی رہنے دیں.